السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، گزشتہ کل کربلا کے بعد کے واقعات کے سلسلے میں یزید پلید کا مدینہ والوں کی بیعت کے انکار کے بعد مدینہ شریف پر حملہ کرنے کی تیاری اور 20,000 سواروں کو مسلم بن عقبہ کی سپہ سالاری میں روانہ کرنا، یہ بیان ہوا تھا۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو یہ کہا تھا کہ مدینہ والوں کے سامنے 3 دن تک میری بیعت کی پیشکش کرنا، جو انہوں نے توڑ دی ہے، اور اس طرح پیشکش کرنا کہ مدینہ کا ہر شخص چھوٹا بڑا وہ اس کے جان مال ہر چیز یزید کے ہاتھ پر جو ہے وہ اس کی بیعت کرتے ہیں، انہیں اور کوئی جو ہے اس کا حق نہیں رہے گا۔ مسلم بن عقبہ جب 20,000 سواروں کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوا، مدینے والوں کو جب معلوم ہوا تو مدینے والوں نے بنو امیہ کے لوگ جو مدینہ میں تھے اور جو یزید کے حامی اور مدینہ شریف سے یزید کو ساری خبریں پہنچاتے تھے، اور مدینے میں جو یزید نے اپنا چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو جو روانہ کیا تھا مدینہ کا گورنر بنا کر کے، اس کو بھی بنو امیہ ہی کے ساتھ ایک گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا۔ جب مدینہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقبہ 20,000 سواروں کے ساتھ آ رہا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، تو مدینے والوں نے جتنے یہ بنو امیہ کے لوگ قید تھے ان تمام پر سختی شروع کر دی اور انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو ان بنو امیہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجیے، مدینہ والوں سے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مخالفت میں مسلم کی کوئی مدد نہیں کریں گے اور نہ آپ کا کوئی راز ان پر ظاہر کریں گے۔ مدینہ والوں نے عہد و پیمان لے کر بنو امیہ کے لوگوں کو چھوڑ دیا، یہ لوگ مدینہ شریف سے نکل گئے۔ ان لوگوں نے وادی القریٰ میں مسلم بن عقبہ سے ملاقات کی۔ مسلم بن عقبہ نے جب ان سے پوچھا تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمر بن عثمان بھی تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے، میں تم کو کوئی بات مدینہ والوں کی نہیں بتا سکتا۔ مسلم بن عقبہ نے بگڑ کر کہا، اگر تم حضرت عثمان غنی کے بیٹے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اس پر حضرت عثمان غنی کے صاحبزادے نے کہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر مدینہ والے سچے ہیں۔ اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے عبد الملک بن مروان، اس نام کو یاد رکھیے گا، عبد الملک بن مروان، مروان بن حکم کا یہ بیٹا، جو اس وقت جوانی کے ایام میں تھا، بڑا ہی ہوشیار، اور اس کی ہوشیاری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مسلم بن عقبہ نے جب عبد الملک بن مروان سے بات کی تو اس نے مدینہ شریف والوں کے عہد و پیمان کا کوئی پاس نہیں کیا۔ اسلام میں جتنے فتنے ہوئے اس میں یہ مروان بن حکم اور
اس کی اولاد بعد میں آپ دیکھیں گے تقریباً سن ہجری 100 تک اس کی اولاد در اولاد نے اسلام میں وہ فتنے مچائے۔ تو مسلم بن عقبہ کو عبد الملک بن مروان نے سارے حالات بتائے مدینہ والوں کے تعلق سے، سارے راز بتا دیے، ان کی تیاریاں بتا دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اوپر یہ بتایا کہ مسلم بن عقبہ مدینہ شریف میں حملہ کرے تو کس طرح سے جانا بہتر ہوگا اور کس وقت جائے اور کیسے جائے، وہ سارے حالات بتائیں۔ اس نے کیا بتایا عبد الملک بن مروان نے مسلم بن عقبہ کو کہ یہاں سے چل کر مقام ذی نخلا میں تم جا کر ٹھہرو اور وہاں کھجور کھاؤ، چھوارے کھاؤ، وہاں رک جاؤ۔ دوسرے دن صبح کو مدینہ کو بائیں جانب لیفٹ سائڈ چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، پھر گھوم کر حرہ کی طرف سے پورب کی جانب سے تم مدینہ میں داخل ہو۔ اس طرح سورج کی تکلیف تم کو نہیں پہنچے گی بلکہ مدینہ والوں کو پہنچے گی، اور جب سورج کی کرنیں تمہاری خودوں جو لوہے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں تو تمہارے سواروں کی جو ٹوپیاں ہیں لوہے کی، لوہے کا جو لباس ہے زروں اور تلوار اور نیزوں پر پڑے گی تو تمہارے دشمنوں کی آنکھیں کھیرا ہو جائیں گی۔ یہ مدینہ شریف پہ حملے کا اور مدینہ شریف والوں کو نقصان پہنچانے کا زیادہ سے زیادہ یہ پورا پلان یہ عبد الملک بن مروان نے بتایا۔ مسلم بن عقبہ نے عبد الملک کی رائے کو پسند کیا، اس جنگ کو جنگ حرہ، واقع حرہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ حرہ کی طرف سے مدینہ کو گھیر لیا۔ یزید کی ہدایت کے مطابق مسلم بن عقبہ نے مدینہ والوں کو اطاعت کی دعوت دی اور 3 دن کی مہلت دی۔ مدینہ والوں نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سب نے بیعت کر لی تھی، سب نے بیعت کر لی تھی، تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اب آخرکار شدید جنگ ہوئی۔ مدینہ شریف والوں نے بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر، آراستہ ہو کر وہ سب میدان میں آئے، تو یہ یزید کے جو بھیجے ہوئے تھے وہ سب مروب بھی ہو گئے، لڑائی سے گریز کرنے لگے۔ مسلم بن عقبہ نے انہیں برا بھلا کہا اور لڑائی پر اکسایا تو یہ لڑنے لگے۔ مدینہ والے بڑی بہادری کے ساتھ داد شجاعت دے رہے تھے کہ یکایک انہوں نے اپنی پیٹھ کی طرف سے تکبیروں کی آواز سنی۔ معلوم ہوا کہ بنو حارثہ نے یہ مدینہ والوں سے غداری کی اور یہ یزید کے لشکر کے ساتھ مل گئے اور انہیں مدینہ میں گھسنے کا موقع دے دیا۔ یہ سن کر مدینہ والوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مدینہ والوں پہ پہلے بیعت کے لیے کہنا اور پھر حملہ کرنا اگر بیعت نہ قبول کرے، اور جب مدینہ فتح ہو جائے تو 3 دن تک انہیں خوب لوٹنا، 3 دن کے لیے اپنے لشکر والوں پر مدینہ والوں کا ہر مال، جان، عزت، آبرو، وہاں کی مقدس عورتیں، ان سب کو حلال کر دینا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب بنو حارثہ جب جو ہے یزید کے لشکر کے ساتھ ہو گئے تو یہ سن کر مدینہ والوں کے پاؤں کھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بھگدوڑ میں جو خندق کھودی تھی اس کا بھی انہیں خیال نہیں رہا، اس میں بھی کافی گر گئے۔ اس طرح کافی مدینہ والوں کا نقصان ہوا، اور پھر مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ پر غلبہ پا لیا اور اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ مدینہ والوں میں جسے پاؤ قتل کر دو، جو سامان پاؤ لوٹ لو، اور میں نے مدینہ کی مسلمان عورتوں کو تم پر حلال کر دیا ہے۔ یہ سب یزید کی ہدایتیں تھیں۔ مسلم بن عقبہ کا حکم سننا تھا کہ یزیدی فوج کے لوگ خوب جو ہے کھل کر انہوں نے کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔
تقریباً 1700 مہاجرین اور انصار صحابہ کرام و تابعین عظام جو ہے شہید کیے گئے، 700 حافظ قرآن، 97 سرداران قریش اور تقریباً 10,000 عام مرد اور عورتیں اور بچے شہید کیے گئے۔ یزیدیوں نے عام مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا وہ تو محتاج بیان نہیں۔ مقدس صحابہ کرام کے گھروں میں زبردستی داخل ہو کر وہ لوٹ مار مچائی اور بد تہذیبی اور بے حیائی کا وہ ننگا ناچ ناچا کہ ایک باغیرت انسان اس کے خیال سے کانپ اٹھتا ہے۔ یزید کے بے شرم اور بے غیرت فوجیوں نے مدینہ منورہ کی مقدس خواتین کی بالجبر ظلمن زبردستی ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اور ان کے دامن عفت و عصمت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ یہ ہوا، اندازہ لگائیں، رونگٹے کانپتے ہیں، کہ یہ ہوا کہ 1000 عورتوں کے بطن سے ناجائز اولادیں پیدا ہوئی۔ یہ سب یزید کے کرتوت ہیں۔ آگے سنیے، رونگٹے کانپتے ہیں۔ وہ مقدس مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے فرش خاکی کو قدم ناز رسول ہی نہیں بلکہ سید المرسلین کی روشن پیشانی چومنے کا بھی شرف حاصل ہوا، جو نبی آخر الزماں کے باعظمت صحابہ کرام کی مقدس عبادت گاہ ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب جو ہے 50,000 نمازوں کے برابر، جس کا ایک ٹکڑا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آج یزیدی کتے اس مسجد نبی شریف کے ستونوں سے اپنے گھوڑے باندھ رہے تھے۔ کئی دن تک مسجد نبوی میں جو ہے کتوں، بلیوں اور گھوڑوں کی لید سے وہ لوگ آراستہ کرتے رہے اور معاذ اللہ اسے ناپاک کرتے رہے۔ آج کے یزیدی جو یزید کی حمایت میں نہ جانے کتنے گھڑے ہوئے دلائل کا اظہار جا بجا کرتے پھرتے ہیں، اور یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ و امیر المومنین کہنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہاں ایک بات کر دوں، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یزید کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص کی زبان سے نکل گیا امیر المومنین یزید بن معاویہ، تو حضرت عمر بن عبد العزیز یہ بھی بنو امیہ سے تھے، جلال میں آئے اور فرمایا 20 کوڑے اسے لگاؤ، اس نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں یہ بتانے کی زحمت گوارا کر سکیں گے کہ یزید کو عداوت تھی تو مدینہ والوں سے، اس لیے کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، لیکن مسجد نبی شریف نے یزید کو کیا نقصان پہنچایا تھا؟ کیا مسجد نبی شریف کے جو فضائل ہیں، اس کی جو خصوصیات ہیں، اور وہاں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو روزے رسول ہیں، جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز کے اوپر سے آواز بھی بلند نہ کرو۔ سبھی سے نہیں معلوم تھا کہ یہ بارگاہ رسالت ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں حضرت جبریل امین بھی ادب سے آتے تھے، بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے، مگر اس یزیدی فوج نے مسجد نبی شریف کے تقدس اور حرمت کے ساتھ ایسا شرمناک اور گھناؤنا اور ناپاک کھیل کھیلا جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکے گی۔ اور یزید کی ایک ایسی مسلمانی تھی کہ بنام اسلام خلافت کا دعویٰ اور مرکز اسلام کی اسی کے ہاتھوں یہ ذلت و رسوائی ہو رہی تھی۔ تقریباً 3 دن تک
مسجد نبی شریف میں نماز بھی نہیں ہوئی، اذان بھی نہیں ہوئی، جب گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، لیدیں ہو رہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کے داماد، جس وقت یزیدی مسجد نبوی کی عزت و حرمت پامال کر رہے تھے، وہ فرماتے ہیں اس وقت میں ہی تھا جو دیوانہ وار مسجد نبوی کے در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہایا کرتا تھا۔ یزیدی فوج کے لوگ، حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھتے اور ہنستے ہوئے یہ کہتے گزرتے کہ یہ دیوانہ یہاں نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے۔ سنو، حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آتا تو روض رسول سے اذان و تکبیر کی آواز آتی، میں اسی سے اپنی نمازیں ادا کر لیتا تھا۔ یزیدیوں کی کمینہ پن کی مثال شاید ہی مل سکے کہ جب لوٹتے کھسوٹتے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پہنچے تو ان باعظمت جلیل القدر صحابی کے یہاں انہوں نے کچھ نہیں پایا، تو صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری، اللہ اکبر، جن سے کئی حدیث روایت کی گئی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کی داڑھی مبارک کے بال نوچ لیے اور انہی بالوں کو لے کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ مدینہ والوں کے ساتھ مسلم بن عقبہ کی یہ زیادتی تھی۔ اب یہ شقی ازلی مدینہ منورہ کو جو ہے تخت و تاراج کر کے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا، اس لیے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ مدینہ منورہ سے نپٹنے کے بعد مکہ معظمہ پر بھی حملہ کرنا۔ مکہ شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے تھے، اور میں نے ان کے تعلق سے جو ہے آپ کو بتایا تھا، اور یہ بھی بتا دوں انشاءاللہ، اس کو میں آگے بتاتا ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر کے فضائل کو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ جب مدینہ منورہ میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تھا ولید بن عقبہ نے، گورنر مدینہ نے، امام حسین کے ساتھ، تبھی یہ جو ہے مکہ شریف چلے گئے تھے، اور بعد میں مکہ شریف ہی تھے۔ کربلا شریف کے واقعے کے بعد مکہ شریف والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، یزید کی بیعت توڑ دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کربلا کا حادثہ معلوم ہوا امام حسین کی شہادت کے تعلق سے، اور کوفیوں کی غداری اور بد عہدی کے تعلق سے معلوم ہوا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے مجمع عام میں مکہ شریف میں ایک پرجوش تقریر کی۔ وہ تقریر آپ بھی سنیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، لوگوں، عراق والے، یہ کوفہ والے بڑے غدار اور فاجر ہیں۔ انہوں نے امام حسین کو بڑے بڑے وعدے کر کے بلایا، جب امام حسین تشریف لے گئے تو حضرت امام حسین کو گھیر لیا اور مجبور کیا کہ یا وہ غیر مشروط طور پر عبیداللہ بن زیاد کی اطاعت قبول کرے اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ امام حسین نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ دیدل دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے بظاہر، لہذا امام حسین نے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔ عراق والوں کی یہ غداری و بدعہدی قابل عبرت ہے، لیکن جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا۔ کیا امام حسین کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے، یعنی عراق والوں کے اور کوفہ والوں کے قول و فعل کا اعتبار کر سکتے ہیں؟ قسم خدا کی، دشمنوں نے اس شخصیت کو شہید کیا ہے جو دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ اب بزرگی و دینداری میں امام حسین یزید سے کہیں بڑھ کر کے تھے، کوئی سوال ہی نہیں ہے جو
مقابلہ تو مقابلہ، ایک پرسن بھی جو ہے یزید کا تذکرہ امام حسین کے سامنے کیا جائے، کمپیئر کیا جائے. اور خلافت کا امام حسین کو یزید سے کہیں زیادہ حق تھا. یزید کون؟ عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، جو قرآن کی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کرتا، جو اللہ کے خوف سے رونے کے مقابلے میں گانے باجے کو پسند کرتا، روزوں کے مقابلے میں شراب خوری کو پسند کرتا ہے، اور مجلس میں بیٹھ کر ذکر اللہ کے مقابلے میں شکاری کتوں کے ذکر کو پسند کرتا، ایسا شخص. اور ادھر امام حسین جو دن میں روزہ رکھنے کو پسند فرماتے ہیں، رات میں عبادت کرنے کو پسند فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو اور قرآن کے بتائے ہوئے ہدایتوں کو پسند فرماتے اور اسی کو چلاتے، اسی کو پھیلاتے. جو گمراہیت کو امام حسین ناپسند فرماتے، جن کی ہر مجلس میں ذکر اللہ اور ذکر رسول ہی کے تذکرے ہوتی. حضرت عبداللہ بن زبیر کی اس تقریر کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا کہ امام حسین کے بعد اب آپ ہی کی طرف نگاہیں اٹھتی ہے، لہٰذا اپنی خلافت کی بیعت اے عبداللہ بن زبیر آپ کھلم کھلا لیجئے. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے ابھی کھل کر میدان میں آنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا. بعد میں چونکہ یزید کو عبداللہ بن زبیر سے بھی کھٹکا تھا، اور جب یہ مدینہ کا واقعہ ہوا تو آپ نے کھلم کھلا بیعت لی، اور پھر مکہ شریف پر کس طریقے سے یزیدیوں نے حملہ کیا اور کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسینی فیضان سے مالا مال فرمائے، اور یزیدی اور یزیدیت کے جو کرتوت ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب سے ہم سب کو دور رہنے کی